سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہمارا جرم نہیں ہے۔ خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا کہ ان کا جرم کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے ہٹ کے کسی کو رب ماننے کے لیے تیار، سارے نہ بولیں، جو نہیں تیار وہ بولیں، ہم اللہ سے ہٹ کے کسی کو دنیا کے اندر رب ماننے کے لیے تیار، ہم اللہ سے ہٹ کے کسی کو عبادت کے لائق مانتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے نہیں۔ فرمایا صرف اتنی بات نہیں کہ انہوں نے قالوا ربنا اللہ، صرف کہنے کی حد تک نہیں، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت بھی اختیار کی۔ میرے بھائیو، جب سے انسانیت بنی ہے نا، جب سے بنی اور جب تک رہے گی، اگر سب سے بڑا جھگڑا ہے تو نظریے پر ہے، اور نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نظریہ کیا ہے؟ سارے نہ پڑھیں، جنہوں نے پہلے سے پڑھا وہ پڑھیں، لا الہ۔ اگر ہمارا کافروں سے جھگڑا تو بنیاد کیا ہے؟ اگر ہماری ان کے ساتھ دشمنی تو بنیاد کیا ہے؟ اگر مسلمانوں کی آپس میں محبت تو بنیاد کیا ہے؟ اگر دنیا میں ہمارا آپس میں اکٹھ ہے تو بنیاد کیا ہے؟ اگر محبت تو تب بھی لا الہ الا اللہ، اگر جھگڑا تو تب بھی لا الہ الا اللہ، اگر ہمارا مسئلہ تو لا الہ الا اللہ، ہمارا جینا تو لا الہ الا اللہ، ہمارا مرنا تو لا الہ الا اللہ، ہمارا کرنا تو لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے ایک بات کہی، اس نے کہا دیکھیں ہم ایک برادری تھے، پورے عرب کے اندر ہماری دھوم کی دنیا تھی، تو نے آ کے ہمارے اندر ایک عجیب مسئلہ کھڑا کر دیا، ہمیں آپس کے اندر تقسیم کر دیا۔ اصل اس کے تقسیم مسئلہ نہیں تھا، اس کو موت تھی، اس کو پتا تھا کہ جس وقت لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے پھر اس کی اطاعت کریں گے، میری سرداری، میری پگڑی، میرا وڈیرا پن یہ خاک کے اندر مل جائے گا۔ اس کا مسئلہ برادری نہیں تھی، اس کا مسئلہ اپنی پگڑی تھی، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی دولت، بعض دفعہ اس کا اقتدار، بعض دفعہ اس کی دولت، بعض دفعہ اس کی سرداری، بعض دفعہ اس کی چدراہٹ انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی۔ وہ صرف اپنا اقتدار بچاتے ہوئے، اپنی چدراہٹ بچاتے ہوئے، اپنی سرداری بچاتے ہوئے، اپنی دولت، لیکن جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ہر چیز دو پہ لگاتا ہے۔ اگر اس کی سرداری تو دین کے لیے، اگر اس کا جینا تو دین کے لیے، اگر اس کا مرنا تو دین کے لیے، اگر مال تو دین کے لیے، اگر اولاد تو دین کے لیے، پھر اس کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ۔ اللہ کرے ہم بھی ایسے بن جائیں۔ آمین میں بھی ہاتھ تنگ ہی لگ رہا مجھے، یا تو تھکے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو یا کوئی وجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما رہے، اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا یہ ایک بات، میں 10 باتیں اس کی ماننے کے لیے تیار ہوں، جھگڑا ختم کرے۔ آپ نے فرمایا 10 نہیں، یہ ایک بھی ماننے والا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا دیکھ لیں، بات اس نے کی نہیں، فتویٰ مجھ پہ لگا دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا 10 20 گنتی نہیں، جب بندہ صرف ایک مان لینا، صرف ایک مان لینا، صرف ایک، جب بندہ کلمہ پڑھتا نا سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی دین کے تابع، اس کی سیرت تو دین کے تابع، اس کی صورت تو دین کے تابع، اس کا کردار تو دین کے تابع، اگر اس کی خوشی تو دین کے تابع، اس کی غمی تو دین کے تابع، پھر رسم و رواج نہیں، پھر ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ دین۔ آپ نے فرمایا ساری باتیں چھوڑے، اس کو کہو میرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں ذرا، یہ تو بہت بڑی بات تو کہہ رہا ہے، بہت بڑی بات، کلمہ تو بہت بڑی بات ہے۔
آپ جانتے ہیں نا اسلام کے اندر اگر داخلہ ہے تو کس چیز کے ساتھ؟ کلمے کے ساتھ۔ بندہ کفر سے نکلا تو کس کے ساتھ؟ کلمے کے ساتھ۔ اگر بندہ شرک سے بچا تو کس کے ساتھ؟ اگر بندہ دیکھے توحید میں آیا تو کس کے ساتھ؟ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو کس کے ساتھ؟ کلمے کے ساتھ۔ اگر نماز ہے تو کلمے کے بعد، روزہ ہے تو کلمے کے بعد، اگر جہاد ہے تو کلمے کے بعد، اگر دعوت ہے تو کلمے کے بعد۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ کلمہ اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا۔ اس نے کہا دیکھیے پورا نہیں، آدھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بھی نہیں۔ اس نے اگر میں صرف اتنا کہوں نا لا الہ، صرف اتنا، جس میں دین پر نظریے پر ہوں اس کا ستیاناش ہو جائے گا۔ صرف کیا کہنے سے؟ لا الہ، صرف اتنا کہنے سے میں تو فارغ ہو گیا، میں تو چوتھائی ماننے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میرے بات پر احترام بھائیو، دنیا کے اندر دیکھیں انبیاء جو تھے نا، انبیاء سیرت میں سب سے اعلیٰ تو انبیاء، صورت میں سب سے اعلیٰ تو انبیاء، کردار میں سب سے اعلیٰ تو انبیاء، اگر اخلاق میں سب سے اعلیٰ تو انبیاء، نبیوں سے رسولوں سے بہتر دنیا کے اندر، پوری مخلوقات کے اندر، انسانیت کے اندر ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی بہتر پیدا ہوگا۔ وہ بچپن بھی اعلیٰ، جوانی بھی اعلیٰ، بڑھاپا بھی اعلیٰ۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا؟ جب وہ کہتے تھے کہ اعلان نبوت کے ساتھ قولوا لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے اپنے اعلان نبوت کا آغاز کیا تو لا الہ الا اللہ سے کیا۔ اگر مارے کھائی تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ہجرت تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، سولیوں پہ لٹکے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ہجرت تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، پھانسیوں پہ چڑھے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اگر بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹا تو بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے بات پر احترام بھائیوں، وہیں سے جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارے ان کی مدح ثنائی کرنے والے سب سے زیادہ دشمنی اسی شخصیت کی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، سیرت کی، صورت کی، کردار کی، سارا کچھ۔ لیکن جھگڑا کب شروع ہوا؟ جس وقت آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہو، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یہیں سے مسئلہ شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ دنیا کفر نے کل واجپئی نے کہا تھا کہ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، اس نے کہا جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام کہنا ہوگا، کوئی دنیا کے اندر سلیب کی بات کرے گا، کوئی دنیا کے اندر یہودیت کی بات کرے گا، کوئی دنیا کے اندر ہندوازم کی بات کرے گا، کوئی دنیا کے اندر بچڑے کی بات کرے گا، کوئی دنیا کے اندر گائے کی بات کرے گا۔ مسلمان بات کرے گا تو کس کی کرے گا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بات۔ ہمارا دنیا کے اندر پہلا مسئلہ یہ ہے، ہم دنیا کو صرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس نے انڈیا کے اندر رہنا ہوگا اس نے رام رام نہیں کہنا ہوگا، اس نے کیا کہنا ہوگا؟ ہے نہیں؟ ایسا پڑھے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، FATF کا اجلاس بھی آنے کو ہے تو آپ اتنی اونچی پڑھ رہے ہیں۔ ہاں جی کیا کہنا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں جی کیا کہنا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا کہنا ہوگا؟ جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ جس نے دنیا میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ جس نے یورپ میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ جس نے مغرب میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ جس نے مشرق میں رہنا ہوگا اس نے کیا کہنا ہوگا؟ رب کعبہ کی قسم، جس نے خالق کائنات کی زمین پہ رہنا ہوگا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کا معرکہ ہوا، خالق کائنات نے فتح نصیب فرما دی، آپ فاتح کی حیثیت سے بیٹھے ہیں،
आपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन से सवाल किया, फरमाया मेरे सहाबा की जमात मुझे बताएं अबू जहल का क्या बना। जिस तरह हम कहते हैं ना सारे, उसको कत्ल कर दिया। अबू जहल को किसने कत्ल किया था? अरे मास और मुअव्वज़ ने कत्ल नहीं किया था। हाँ जी, उसको जख्मी किया था। कत्ल उसको अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने किया था। उसका माल गनीमत के तौर पर मास और मुअव्वज़ को मिला था। इन्होंने बिछाड़ा था, गिराया था, जख्मी किया था, लेकिन उसकी गर्दन किसने उतारी थी? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उतारी थी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते में उसके करीब गया, उसकी आंखों के अंदर रमक बाकी थी। उसने मुझे देखते ही पहचाना, और देखते ही उसने पहचाना और उसने पूछा कि अब्दुल्ला आज बता फतह किसकी हुई है? मैंने जवाब के अंदर कहा आज फतह अल्लाह और उसके रसूल की हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कभी अपने से सवाल करता हूं, दुनिया के अंदर दुनिया कुफर जो है, दुनिया कुफर की बात करता हूं। मेरे भाई कल की दुनिया ये आज की दुनिया हो। अब दुनिया कुफर चाहता है कि दुनिया के अंदर कुफर गालिब हो। मुसलमान चाहता है अल्लाह का दीन दुनिया के अंदर गालिब हो। आज दुनिया कुफर को परेशान है, उनको तसव्वुर नहीं है। रशिया की शिकस्त के बाद, अफगानिस्तान के अंदर इत्तेहादियों की शिकस्त के बाद दुनिया कुफर को मौत नजर आती है। आपको ये नजर आता है आज नहीं तो कल दुनिया के अंदर गालिब होगा तो रब्बे काबा की कसम अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम गालिब होगा। सारे इंशाल्लाह ना कहो, जिनको यकीन है वो कहो इंशाल्लाह, जिन्होंने कुछ करना है वो कहो इंशाल्लाह, जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह का दीन गालिब हो वो कहो इंशाल्लाह, जो चाहते हैं दुनिया के अंदर कुफर का सत्यानाश हो वो कहो इंशाल्लाह, जो इस दीन को गालिब करने के लिए हार कुर्बानी देने के लिए तैयार वो कहो जरा इंशाअल्लाह। जिस वक्त ये जुमला कहने की देर है, अब कहने के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी गर्दन काटने के लिए मैंने अपना जूते समेत पाँव उठाया और उसकी छाती पे रख दिया। उसने कहा बकरियों के चरवाहे तेरी ये जगह नहीं थी, कहाँ खड़ा था? कहता जिंदगी के अंदर मैंने भी कभी तसव्वुर नहीं किया था कि अल्लाह अबू जहल की छाती होगी और मैं बकरियों के चरवाहे का पाँव होगा और मैं इसकी छाती पे खड़ा होगा। लेकिन मुझे खड़ा किया तो किसने? उसको जलील किया तो किसने? अगर मुसलमानों को फतह दी तो किसने? अगर उनको शिकस्त दी तो किसने? अगर हमें हदायत दी तो किसने? अगर ईमान की नेमत दी तो किसने? अगर तौफीक दी तो किसने? अगर सुन्नत की समझ दी तो किसने? नबी अहमद की मोहब्बत दी तो किसने? अल्लाह सुब्हान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान अल्लाह। खाल के कायनात ने किताबुल्लाह के अंदर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। तारीफ अल्लाह के लिए जिसने तुम्हें हदायत नसीब फरमाई। अगर वो खाल के कायनात तुम्हें हदायत न देता, तुम्हें कौन था जो हदायत नसीब कर देता? हमें हदायत दी तो अल्लाह ने, इस्लाम की नेमत तो अल्लाह ने, अकीदे की नेमत तो अल्लाह ने, सुन्नत की नेमत तो अल्लाह ने, जिहाद की तौफीक तो अल्लाह ने, खिदमत के काम तो अल्लाह ने, अगर देखे दावत का काम तो अल्लाह ने, मदद की तो अल्लाह ने। आज भी दुनिया कुफर को शिकस्त दी तो किसने? मेरे अल्लाह ने। मुसलमानों की मदद की तो मेरा भाई तसव्वुर था दुनिया, सारी दुनिया का कुफर इकट्ठा होकर अफगानिस्तान के अंदर जो आया, लश्कर लेके, तसव्वुर की दुनिया नहीं थी। जिसका जितना करदार है मेरी बहस नहीं, कोई शक नहीं, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद इतना है मेरे भाई कि ये सारा कुछ जो फतह हुई है मेरे भाई वो अल्लाह की मदद के साथ हुई। किसके साथ हुई? अभी मैंने मजलिस के अंदर बात की, मगरब के बाद अभी एक दर्स से फारग होकर आपके पास हाजिर हुए। दर्स की वजह से लेट हुए और कोई वजह नहीं थी। हम किसी मजलिस में थे, मुझे समझ नहीं है, एक शख्स बैठा है, हर बंदा आके उसके साथ मुसाफा करना अपने लिए सादा समझता। मैं हैरान कि लोग इतनी इसके साथ मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत के साथ इसको मिलते हैं।
میں نہ رہ سکا. میں نے پوچھا کہ یہ کوئی علاقے کی معزز شخصیت؟ مجھے بھائی نے کہا تو جانتا نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. اس کا نام اور ہے جس نام پر معروف ہے. اس نے کہا ملا تاج کی بیٹھا ہے. مجھے کیا خبر ملا تاج کی کون ہے؟ میں نے کہا بھائی تعارف کروائیں کون ہے؟ کہتا یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے 10 میں سے 9 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. 10 میں سے 9 بیٹے. میں حیران، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں. میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ جب وہ 9 کا تذکرہ کرتا تو مسکرا دیتا. کہتا یار دیے بھی تو اس نے تھے نا، توفیق بھی تو اسی نے دی ہے نا. میرے بھائی کبھی تم نے سوچا یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں آپ وہ خوش نصیب ہیں اگر دین کو وقت کی ضرورت ملی تو آپ نے دیا، اگر مال کی ضرورت پڑی تو آپ نے دیا، بیٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ نے دیا، خون کی ضرورت پڑی تو آپ نے دیا. آپ وہ لوگ ہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، میں کسی بھول میں نہیں. آپ میری وجہ سے نہیں بیٹھے، اللہ کی قسم آپ دین کی محبت کی وجہ سے یہاں بیٹھے. اگر آپ نے انتظار کیا تو اسی دین کی محبت کی وجہ سے، جہاد کی محبت کی وجہ سے. میں کیا ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ میری کیا اوقات ہے؟ میں کون ہوں؟ پھر دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو. میں کبھی سوچتا ہوں، اپنے سے سوال کرتا ہوں، رمضان پورا میرے بھائی پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ پورے ملک کے اندر سحریاں اور افطاریوں کی توفیق اللہ نے اس جماعت کو دی جس پر پابندی ہے. افغانیوں سے سب سے زیادہ مدد کی توفیق دی تو اللہ نے آپ کو. کشمیریوں کی مدد کرنے کی توفیق دی تو اللہ نے آپ کو. سحریوں افطاریاں کروانے کی توفیق دی تو اللہ نے آپ کو. اگر چورستان کا مسئلہ تو مدد کی توفیق تو اللہ نے آپ کو. اگر دعوت کے کام کی توفیق تو اللہ نے آپ کو. خدمت کے کام کی توفیق تو اللہ نے. اور میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر. چند دن پہلے امیر محترم کے پاس بیٹھے تھے، عصر کے بعد مجلس ختم ہونے لگے. امیر صاحب فرمانا کہ جانا نہیں ہے، مہمان آ رہے ہیں ان سے مل کے جانا. مجھے اندازہ تھا کہ مہمان کون آ رہا ہے. مغرب کی نماز پڑھی، افغانی مہمان کون ہے؟ یہ فلاں وزیر ہے، یہ فلاں وزیر ہے، یہ فلاں وزیر ہے. میں اللہ کی قسم اپنے سے سوال کر رہا تھا کیونکہ میں افغانستان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. افغانیوں کو بھی میں نے ایک عرصہ زندگی کا افغانستان میں گزارا ہے اللہ کے فضل سے. بہت سارے لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو ہم جس طرح سے یہ آپ کے پاس بیٹھے نا اسی طرح سے ہم نے افغانستان میں اس سے زیادہ محبت کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں دینا ہم نے وہاں وقت گزارا ہے. میں اتنے سالوں کے اندر مجھے ایک دن احساس نہیں ہوا تھا میں کسی دوسرے ملک کے اندر ہوں. ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے احساس نہیں ہوا. بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب پابندیاں لگی نا پہلی دفعہ آپ پر، وہ افغانی اکٹھے ہو کے آ گئے. میں ادھر ماسکر میں تھا. مجھے کہتے ایک کام کر. میں نے کہا کیا؟ کہتا امیر محترم کو پروفیسر حافظ سعید حافظ اللہ کو پیغام بھیج، اگر پاکستان کے اندر تم پہ پابندیاں لگ جائیں تو اس طرح کرنا، پاکستان چھوڑ کے ہمارے پاس آ جانا. ہمارے گھر تمہارے گھر ہوں گے، ہماری جائیداد تمہاری جائیداد ہوگی. اس نے کہا اللہ کی قسم جو اس دور کے اندر کردار انصار نے ادا کیا تھا نا، آپ وہاں سے آئے ہم وہی محبت وہی کردار ادا کریں. اب بیٹھے ہیں، بات شروع ہوگی اللہ کا کرنا. ترجمان موقع پر کوئی نہیں تھا، اللہ نے مجھے موقع دیا، ترجمہ بھی میں نہیں کرنا تھا پشتو. میں دل کے اندر سوچ رہا تھا یا اللہ جو بھی ہے ملک ہے افغانستان ملک، حکومت ان کے پاس، اقتدار ان کے پاس، اور وہ میرے بھائی آئے کس لیے کہ یہ جماعت ہماری مدد کرے گی. میں حیران ہوں اللہ کی قسم خوشی سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جماعت تو نے مجھے دی ہے، یہ امیر دی ہے. میں وہ فکر نہیں بول سکتا، آپ تصور نہیں کر سکتے جو آپ نے یہاں سے اللہ کے فضل سے پیسے اکٹھے کیے اور اپنے اور بھائیوں کی مدد کی. میں سوچ رہا تھا ایک طرف امریکہ نے اس کے اکاؤنٹ بند کیے دشمنی کی وجہ سے، میرے امیر نے میری جماعت نے ان کی مدد کی محبت کی وجہ سے. اور امیر صاحب نے کہا کہ میرے بھائی فکر نہ کریں،
मेडिसन जितनी चाहिए हम देंगे, डॉक्टर चाहिए तो मैं भेजूंगा, हॉस्पिटल चाहिए तो मैं बनवाऊंगा। गंदम यहाँ से इकट्ठी करके आप भाइयों की मदद हम करेंगे। मैं खुश हो रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काम की तौफीक दी। मेरा कहने का मकसद ये मेरे भाई, आपको भी तसव्वुर नहीं, ये देखिए आप जो काम करते हैं, बस दुआ किया करो कि अल्लाह मज़ीद तौफीक भी दे और अल्लाह इसको कबूल भी फरमाए। जिस वक़्त की बात होने के साथ मैंने अर्ज़ किया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने गर्दन काट के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के रख दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की कटी गर्दन को देखा और गर्दन कटी देखने के साथ खाल के कायनात की मदद को देखा, फतह को देखा, खाल के कायनात के कुरान के उतरने का, जिब्राइल अमीन का आना। क्या मंजर होगा जिस वक़्त अर्श वाला रब बार बार कताबुल्लाह कुरान देके जिब्राइल अमीन को उतार रहा था और फरमा रहा था, ऐ प्यारे से नबी इस बात का ऐलान कर। या अल्लाह किस बात का ऐलान करूं? फरमाया ऐलान कर दे कि बदरियो, इंसान होने के नाते जो तुमसे गलतियां गुनाह हुए, अर्श वाले रब ने तुम्हें माफ फरमा दिया। दोबारा फिर ऐलान हुआ, एक और ऐलान कर दीजिए। या अल्लाह क्या ऐलान करूं? इनको कह दो कि बदरियो, जो गुनाह तुमने किए हमने वो भी माफ कर दिए। इंसान होने के नाते गलती हो तो सकती है ना, अभी तुमसे गलती हुई नहीं, अर्श वाले रब ने पहले तुम्हें माफ कर दिया। तीसरा ऐलान, पर मैं एक और ऐलान कर दीजिए। या अल्लाह क्या ऐलान करूं? ऐलान कर दो, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन। बदरियो, तुम खाल के कायनात पे ज़मीन पे राजी हुए, रहमान तुम पे अर्श पे राजी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और बैठने के साथ आपने कटी गर्दन को देखा, खाल के कायनात की मदद को देखा। आपने बुलंद आवाज के साथ फरमाया, अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया? सारे ना अल्लाह अकबर कहें। जिनको खुशी है वो कहो अल्लाहु अकबर। जिसको अबू जहल के कत्ल की खुशी वो कहो अल्लाहु अकबर। जिसको कुफर की शिकस्त की खुशी वो कहो अल्लाहु अकबर। जिनको इस्लाम की फतह की खुशी वो कहो अल्लाहु अकबर। जिनको यकीन है इसी नारे ने दुनिया में गालिब आना वो कहो अल्लाहु अकबर। जिनको ये यकीन है इसी नारे ने गुजरा वो कहो अल्लाहु अकबर। जो चाहते हैं कि दुनिया में जो भी कीमत अदा करनी पड़ी तो दुनिया के अंदर गालिब करेंगे तो अल्लाहु अकबर। कौन सा नारा गालिब करेंगे? यही तो मसला है हमारा। तो मसला कुफर इसलिए रोता है कि खिदमत के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, दावत में आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह, सियासत में आए तो अल्लाहु अकबर तहरीक, और फिर कहते अल्लाहु अकबर। और मेरे भाई, हम कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, दुनिया के अंदर तुम्हारा ऑर्डर नहीं चलेगा। जिसकी जमीन है ऑर्डर भी है नहीं, है नहीं। किसका चलेगा? जमीन पर ऑर्डर किसका चलेगा? है नहीं। ये तो सारे मानते हैं। मसला तो बनता है जब अपने पर ऑर्डर चलाने का आता है। यार इतना लंबा तुमने प्रोग्राम सुना है, मैं भी चाहता हूँ कि बात खत्म करूँ। अल्लाह के लिए आज इतना तो तय कर लो यार, अल्लाह से वादा कर लो कि या अल्लाह ज़मीन पे चलेगा तो तेरा ऑर्डर, दुनिया के अंदर चलेगा तो तेरा ऑर्डर, मुल्कों पर चलेगा तो तेरा ऑर्डर हम पर चलेगा तो है नहीं। जो ये मानने के लिए तैयार नजर हाथ ऊपर करके कर, सारे नहीं जिन्होंने कलमा पढ़ा सिर्फ वो हाथ ऊपर करे। हर बंदा तकलीफ ना करे। ए दरमियान तू दोबारा पढ़ना है? हाँ नहीं, हाथ सीधा करना, हाथ नीचे करते हुए। तीसरी बात जिस पे मैंने बात खत्म करनी है मेरे भाई, जरूरत किस बात की? आज आप दुनिया में सुन रहे हैं, दुनिया कुफर ने दोबारा से जुर्रत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की। मैंने एक बात सुनी है, आप मेरे समझदार भाई बैठे हैं, कोई भी शख्स मुझे इस बात पर बता सकता है, नसीहत कर सकता है। ये जो पौने 4 साल गुजरे हैं ना, उससे कबल तुम्हें याद है कि देखिए ये दुनिया के अंदर ये रवाज बन गया कि जो उठे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे। आपको याद है कि कैरी कुत्ते ने कुरान को 2 दफा पौन घंटा तेल के अंदर जलाया था, लेकिन पौने 4 साल के अंदर कोई भाई खड़ा होकर मुझे बताए दुनिया के किसी मुल्क के अंदर किसी काफिर ने जुर्रत की हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की? कोई शख्स खड़ा होकर मुझे बता।
کسی جگہ پر دنیا میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر؟ صرف ایک شخص نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا لوگوں اور کافروں تمہیں اندازہ نہیں اس ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بس دنیا کو سمجھ آ گئی۔ اور میرے بھائی جب دوستوں کے دیکھیں ان سے ہم دوستیاں لگائیں گے، کاروبار تو ان کے ساتھ، اقتصادی مسئلے تو ان کے ساتھ، نتیجے تو پھر یہی نکلیں گے۔ یقیناً اس کے لیے دشمنیاں کھڑی کرنی پڑیں گی، دشمنیاں، دوستیاں نہیں، دشمنیاں۔ بات کرنے لگا تھا کہ میرے بھائی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ بدر کا مارکا ہونے کو تھا، ہوا نہیں۔ دنیا کفر کے اندر مسلمانوں کا جب بھی مارکا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے جنگ میں تقابل کیا جاتا ہے، وسائل کا، مادی قوت کا، ویپن کا، ہتھیاروں کا، افراد کا، یہ اصول ہے دنیا کی جنگوں میں۔ بدر کے اندر کافر بھی چاہتے تھے ہمیں پتہ چلے مسلمانوں کے تعداد کتنی، مسلمان بھی چاہتے تھے تعداد کا پتہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو ساتھ لیا رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخص سے پوچھا کہ یار وہ روز کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، سواریاں؟ اس نے کہا ایک دن 9، ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا ان کی 1000 تعداد ہے، اور واقعتاً 1000 تعداد ہے۔ اب انہوں نے چاہا تعداد کا پتہ چلے، آپ نے معروف واقعہ سنا، عروہ ثقفی آیا، اس نے ایک چکر کاٹا، صرف ایک چکر۔ اس نے جا کے مشرکین مکہ کو، بڑو بےتاب تھے، اس نے پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لوگ چھپائے نہیں نا تو ان کی تعداد 300، کچھ کم یا کچھ زیادہ، اس سے زیادہ اس کے پاس افراد ہیں۔ اس نے کہا میری بات سنیں، جذباتی نہ ہوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، یہ حماقت نہ کرنا اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی۔ لوگوں نے کہا تیری عقل ٹھیک ہے، اتنا قاداور سردار، دنیا تو نے چھانی ہے، کیا کر رہا ہے؟ افراد کس کے پاس زیادہ؟ اس نے کہا تمہارے پاس، وسائل تمہارے پاس، تلوار تمہارے پاس، تیر تمہارے پاس، سواریاں تمہارے پاس، اونٹ تمہارے پاس، گھوڑے تمہارے پاس، ہمیں ڈراتا کہ لڑنا نہیں؟ تو اتنا مغلوب ہو کے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے۔ اس نے جو بطور دلیل بات پیش کی نہ ویپن کو، نہ ہتھیاروں کو، نہ افراد کو، نہ کچھ نہیں میرے بھائی، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے لیکن بعد میں، ایٹم کی دنیا بعد میں، میزائلوں کی دنیا بعد میں، وسائل کی دنیا بعد میں، افراد کی دنیا بعد میں۔ اس نے کہا یار میری بات سنیں، میں نے دنیا دیکھی ہے، دنیا، بادشاہوں کو دیکھا، سرداروں کو دیکھا، محبت کرنے والوں کو دیکھا، رب کعبہ کی قسم جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کو دیکھا نا، پروانوں کو، ان کی عبادت کا ٹائم، نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے وہ وضو کرنے کے لیے وہ سارے جمع ہو گئے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھے کس بات پہ ہو گئے؟ وہ وضو کرنے لگا، انہوں نے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ ان کے مجھے حیرت ہوئی، جو موقع پر تھے انہوں نے تو دیکھے پانی استعمال کیا ہی کیا، جو نہیں تھے ان کے لیے چھپا کے رکھا کہ اپنے بھائیوں کو بھی یہ پانی دیں گے۔ اس نے کہا مجھے صرف یہ بتاؤ جو اپنے نبی کے وضو کے قطرات کے پانی اور پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کا خون کس طرح زمین پہ گرنے دیں گے؟ اگر اس نے بطور دلیل کفر پر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا ابھی، اس نے اگر دشمن کو ڈرایا تو کس بات سے؟ مسلمانوں کی، نبی کی محبت۔ اگر دلیل پیش کی تو نبی کی محبت، اگر قوت پیش کی تو نبی کی محبت، اگر دیکھیں اس بات کا تقابل کیا تو نبی کی محبت۔ ہم نے بھی تو اسی ہستی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے میرے بھائی، صرف زبان کی حد تک نہیں۔ دیکھ لو احد کے دن جس وقت آپ پر تیروں کی یلغار تھی، بارش ہو رہی تھی، ایک بدنصیب نے پتھر اٹھا کے آپ کے سر پہ دے مارا، سر کی کھوک، دندانے اس ہڈی پہ دھنس کے رہ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نکالنے لگے، ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے، خون کا فوارہ نکلا۔ ابو سعید خدری کا باپ آگے بڑھا، اس نے خون کو چوسنا چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا پیچھے ہٹ جائے، وہ نہ رکا۔ آپ نے پھر اشارہ کیا، نہ رکا۔ اس نے کہا میں رک جاتا ہوں، آپ حکم کریں، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں میری زندگی کے اندر چہرہ انور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا، میں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا کیا جاؤں گا؟ اس نے خون کو چوسنا چاہا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو، میرے صحابہ کی جماعت، ادھر دشمن کی طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہو رہی ہے، لاشیں گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا اس کے منہ کے اندر، پیٹ کے اندر نبی کے خون کا قطرہ چلا گیا، خالق کائنات اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دی۔ اور ساتھ فرمایا لوگوں اگر کسی نے جنتی دیکھنا تو زمین پہ چلتا پھرتا یہ جنتی دیکھ لو۔
چاند لمحوں کے بعد وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی، سب سے پہلے ہمیں چاہیے اپنے دلوں کے اندر پیارے نبی کی وہی محبت پیدا کریں، خالق کائنات کی محبت پیدا کریں، حقوق العباد کا فکر کریں، حقوق اللہ کا فکر کریں، اپنی 5 وقت کی فرضی نماز کا فکر کریں، انسان جو کمیاں کوتاہیاں میرے بھائی اس کی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جس طرح خالق کائنات نے افغانستان کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اللہ کشمیر کے اندر، برما کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو اسی طرح سے فتح نصیب فرما دے۔ خالق کائنات پڑھ کے سنا دیں، اللہ دنیا کے اندر اپنے دین کو غالب فرما دے اور اس دین کو غالب کرنے کے اندر ہمیں بھی استعمال کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔